بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اگر اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنے ذات سے کہا جائے کہ تم شکست کھا چکی ہو۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سننے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ ناظرین، ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں اور نہ ہی مجبوری میں۔ ناظرین، زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ میاں کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اس جہاں میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ احسان ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کا بدلہ شکر گزاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکیں، یہی اچھا ہوتا ہے۔ آج پریشان ہوں، کل سکون آئے گا، خدا تو میرا بھی ہے، کب تک رلائے گا۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا انشاءاللہ۔ ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے جب قرآن پاک دل سے پڑھا جاتا ہے۔ دعائیں جتنی طویل ہوں، معجزے اتنے ہی نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ مایوس ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا یقین تو میرا اللہ ہے، یقین ٹوٹ نہیں سکتا۔ ناظرین، روٹی میں سے بال کا نکل آنا خود پر جادو ہو جانے کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اس دنیا کے سہارے۔ ناظرین، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔
دولت مند بننا چاہتے ہو تو بیوی کے گلے میں سورہ اخلاص لکھ کر ڈال دو اور پھر دیکھو دولت کیسے بارش کی طرح برستی ہے۔ ناظرین، لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جن کو کمر کا درد نہ جاتا ہو وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پیو، آپ کا ہاضمہ زبردست رہے گا۔ باجرہ کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہر کھانے کے ساتھ ہری مرچ کو کھانے کا معمول بنائیں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ اکثر ٹیکا لگوانے کے بعد آپ کا بازو سوج جاتا ہے اور کئی دن تک درد رہتا ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ٹیکا لگوانے کے بعد برف کی ٹکور کریں۔ رات کو کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ ان کاموں میں ہمیشہ جلدی کیا کرو، میت کو دفنانے میں، مہمان کو کھانا کھلانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں اور بالغ عورتوں کا نکاح کرنے میں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ ناظرین، ٹانگوں کے درد کے لیے گرم پانی کا غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہری شملہ مرچ کو دیکھنے سے نظر تیز رہتی ہے۔ چائے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال، گاجر کھانا، اسٹرابیری کھانا اور دلیا کھانا اور لہسن کا استعمال روزانہ کرنا۔ ناظرین، اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھتی ہے۔ چنے کی دال اکثر استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی درست رکھتی ہے۔ منہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور وٹامن اے کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگے تو گھر میں سے ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، یا اللہ یا عظیم یا ودود، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو انسان روزانہ صبح 1 گھنٹہ پیدل چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ ناظرین، پالک کا استعمال کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی، اور کچا پیاز کھایا کرو، اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھائیں۔ سر درد کا پرابلم ہو تو پالک کھانے سے آپ کا سر درد پھٹ جائے گا۔ ناظرین، بکری کا دودھ سرسوں کے آئل میں ملا کر لگائیے، بال جلدی کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ محنت والا کام شروع کرنے سے قبل زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینا قبض کشا بھی ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ ابلے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اولاد کے لیے سہولیات، زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جن احباب کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہے وہ افراد انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ اگر پیشاب کے رک رک کر آنے کی پرابلم ہو تو گنڈیریاں چوس لیا کریں۔
لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ لسی مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کرایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لو، فائدہ ہوگا۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہو۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جوئیں اور خشکی وغیرہ سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا استعمال فالش میں مفید رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو: انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی۔ ناظرین، کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے آپ ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ زیادہ دھنیے کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت باں میں کمی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب زیادہ آنے لگے تو ہڑیر کا مربع استعمال کریں۔ جو انسان آنکھوں میں سرما ڈال کر سوئے اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے۔ کان کی تکلیف ہو یا سماعت کی کمی، نظر دھندلی ہو یا نظر کی خرابی، پیاز کے رس کے 2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان صحیح سننے لگ جاتے ہیں۔ چقندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کا پاخانہ آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں، سخاوت اپنی بھوک روک کر دوسرے کی بھوک مٹا دینے کا نام ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے۔ تھوک گاڑھا آ جائے تو یہ تمہارے اندر طاقت کی کمی کی علامت ہے، فوراً پھل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ہڑیر کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ کچھ عرصہ عمل کریں، سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ گھر میں دولت نہیں ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، اتنی دولت آئے گی کہ پورا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ ناظرین، رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ دانت کمزور ہوتے ہیں۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے، نہ خارش ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ہر قسم کے مقصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ اگر آپ بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگائیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ناظرین، جہاں جہاں سیاہ رنگت کے نشانات نمایاں ہوں گے، جھریاں لٹکی ہوئی ہوں، تو اس کے لیے ایک آسان نسخہ: جلد کے لیے دھنیے کے پتوں کا پیسٹ بنا لیجیے اور اس میں ایلو ویرا جیل کو بھی مکس کر لیں۔ اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پھر اپنا چہرہ صاف اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ چند ہی دن کے استعمال سے آپ کو جھریوں سے نجات مل جائے گی اور لٹکی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، کھلے مسام بند کرنے کا نہایت ہی آسان گھریلو نسخہ طریقہ: کھلے مسام بند کرنے کے لیے چاولوں کو ابال کر اس کی پچ نکال کر الگ کر لیں۔
ایک اسپرے بوٹل میں آدھا ارک گلاب اور آدھا چاولوں کا پچ بھر لیں۔ اب 1/4 چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈالیں اور اچھی طرح ہلا کر اسے مکس کر لیں اور اسے فریج میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں۔ چہرے پر اسپرے کریں۔ 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ آپ کے کھلے مسام بند ہو جائیں گے اور چہرے پر اضافی آئل بھی نہیں آئے گا۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا بہت عرصہ گزرے کے بعد بھی اولاد نہ ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ کریں جب تک ولادت نہ ہو جائے۔ اور جب اس کے بعد حمل ٹھہر جائے تو یہ بیٹے کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔